شروع کریں؟ میرا سوال ہے یہ پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے کہ اس میں جو الفاظ ہیں کہ فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے، اس کی اگر کچھ تشریح ہو جائے اس کے اوپر تو بہت تقریریں ہوئیں اور مضامین اخباروں میں چھپے ہیں. اس کا ایک تو اس کا تعلق اندرونی فتنے سے تھا. یعنی حضرت مسلم موعود تو بالکل چھوٹے تھے، 24 سال کی عمر تھی جو خلافت فائز ہوئے ہیں، اور مقابل پر جو پیغامیوں کا فتنہ تھا اہل لاہور جن کو بعد میں لاہوری بنے، وہ چوٹی کے انجمن کے ممبران بارسوخ اور ان میں علماء دینی دنیاوی ہر قسم کے، جبکہ حضرت مسلم موعود کی نہ صرف عمر چھوٹی بلکہ تعلیم بھی کچھ نہیں تھی. ریاتی پاس ہوتے 10ویں تک جا کے، ہیں 10ویں بھی نہیں کی شاید. تو یہ حال تھا، یہ مقابلہ تھا. اور اس وقت وہ بہت ہی وہاں بڑے زوم کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں قادیان سے، خزانہ خالی کر کے. 6 آنے رہ گئے تھے خزانے میں، اس طرح جماعت سنبھالی ہے. اب اس کے باوجود اور پھر ایک اور مشکل یہ کہ بہت بڑے بڑے پرانے بارسوخ لوگ سیالکوٹ کے، صوبہ سرحد کے، تمہارے کیا لگتے تھے، پڑنانا، ہاں، وہ بھی ان میں سے تھے جن کے پیچھے صوبہ سرحد کی اکثر جماعت تھی. اور وہ سارے مولوی محمد علی صاحب اور ان کے دوستوں سے، ان کے بارسوخ لوگوں سے متاثر ہو کے ان کے ساتھ الگ ہو گئے. اس وقت یہ الہام جو ہے وہ کس شان سے پورا ہوا ہے، فتح و ظفر کی کلید تجھے دی جاتی ہے. اور ایسا صفایا ہوا ان سب کا کہ لاہوری جماعت سکرتے کھسکتے کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اب ان کا جب سے وہ علیحدگی ہوئی ہے آج تک ٹوٹل ان کے جو سالانہ بجٹ ہے جمع کر لیں تو ہمارے ایک مہینے کے بجٹ کے برابر بھی نہیں بنے گا. کوئی اس میں شبہ کی بات نہیں. پھر قرآن کریم کے سارے نوٹس جو حضرت مسیح علیہ السلام کے کی ہدایات سے تیار ہوئے ریویو کے ایڈیٹر کے طور پر، اس وقت کس کے ایڈیٹر تھے، ریویو کے ایڈیٹر تھے نا، ہاں، انہوں نے جو بہت سے مضمون ہیں جن میں کوئی نام نہیں ہے اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لکھوائے ہوئے مضامین ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام اپنی ہدایتیں دے دیا کرتے تھے اور ریویو میں وہ چھپتے تھے، اور جو پہچان سکتے اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو تحریر تو نہیں مگر یہ لکھوایا ہوا مسیح علیہ السلام نہیں ہے. اور وہ سارا مواد ہر چیز سمیٹ کے نکل گئے. اس لیے ایک لمبے عرصے تک یہ دندناتے پھرتے تھے کہ ہمارے پاس تفسیر، ہمارے مولوی صاحب نے تو تفسیر لکھ دی انگریزی میں، اور تو لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت مسلم موعود تو تفسیر کبیر کی توفیق ملی. کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں فتح و ظفر کی کلید کا الہام پورا نہ ہوا ہو. پھر مخالفوں کا شور، اس کے مقابلے پر پھر ٹکرانا ان سے. تو یہ الہام اس قسم کے الہامات میں سے ہیں جو بار بار پورے ہوا کرتے ہیں بڑی شان کے ساتھ. خالی فتح کی کلید بھی کہا جا سکتا تھا، مگر فتح و ظفر میں ایک ظفر نے ایک شان پیدا کر دی ہے جو خالی فتح کے لفظ میں نہیں ہے. جب اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس میں ایک نئی شان پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ بتائیں، تعارف کراتے جائیں.